2025 کے انتخابات میں مجھے یہاں پر کوئی پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑنے والا آدمی ڈھونڈنے سے بھی خالد خورشید تو ہوں گے نا، نہیں ملے گا. آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اتفاق کرتے ہیں. نہیں، میں اس سے ٹوٹلی ڈس ایگری کروں گا. ڈس ایگری اس لیے کہ اس کا ایک نمونہ آپ کو استور الیکشن میں مل چکا ہے، جہاں پر عوام نے بھاری مینڈیٹ سے جو ہے کہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو منتخب کیا. وہ بے شک ایک نہیں ہے. میں نے ابھی ایک بات کہی تھی کہ ماضی میں جنہوں نے سیٹ جیتی پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے، انہوں نے شخصی طور پر ووٹ نہیں لیا، وہ پی ٹی آئی کے نام پر انہوں نے ووٹ لیا. ویسے عبوری صوبے کے چکر میں تو خالد خورشید صاحب اپنے عہدے سے بھی چلے گئے. دیکھیں، خالد خورشید صاحب ہی تھے جن کی بدنیتیوں کی وجہ سے یا جن کی عدم دلچسپی کی وجہ سے یہ عبوری صوبہ نہیں بن سکا، ورنہ خان صاحب نے اعلان کیا تھا کہ وہ اس کو عبوری صوبہ بنانا چاہتے ہیں. یہ خالد خورشید صاحب اور ان کی ٹیم اس بات کی ذمہ دار ہے کہ اگر آج گلگت بلتستان عبوری صوبہ نہیں بن سکا. ان کی بدنیتی کیا تھی ویسے؟ دیکھیں، وہ چاہتے تھے اپنے 5 سال مکمل کریں، جبکہ خالد خورشید نے تو یہ کہا تھا کہ میں قربانی دینے کے لیے تیار ہوں. وہ چاہتے تھے کہ ہماری اسمبلی نہ ٹوٹے. لوگوں کے سامنے آ کے بات کرنا اور چیز ہوتی ہے، میڈیا فورم پہ آ کے بات کرنا اور چیز ہوتی ہے. بند کمروں کے اندر جو مطالبات اور جو ڈیمانڈز خالد خورشید اور ان کے چند ساتھیوں نے کی کہ جی ہمیں 5 سال پورے کرنے کے لیے دیا جائے، آپ لکھ کے دیں، پھر ہم اس کی حمایت کریں گے. السلام علیکم ناظرین، ڈیلی K2 سے میں ہوں منظر شگری. ناظرین، پاکستان کی تاریخ میں ایک نیا الیکشن جو 2024 کا ہو گیا، چونکہ گلگت بلتستان کے حوالے سے اگر بات کریں تو انتظامی طور پر گلگت بلتستان جو ہے وہ پاکستان کا ایک حصہ ہے، ایک اکائی ہے، ایک یونٹ ہے. بے شک یہ ایگزیکٹو آرڈر کے تحت یہاں پہ ایک گلگت بلتستان میں وفاقی ایگزیکٹو آرڈر کے تحت ایک حکومت تو چل رہی ہے، لیکن ہمیشہ 2004 کے انتخابات کے بعد سے اب تک گلگت بلتستان میں ہمیشہ وفاق میں جو بھی حکومت ہوتی ہے اکثر ان کی سرپرستی گلگت بلتستان کی حکومت پہ ہوتی ہے. اور گلگت بلتستان میں آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ پچھلے جو لاسٹ ایئر تھا ہمارا 2023، وہ پہلی بار پارلیمانی سیاست کے اندر عدم اعتماد کی تحریکوں سے بھرپور رہا، جس میں جیسے کہ گلگت بلتستان اسمبلی کے اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آ گئی. اس کے علاوہ خالد خورشید صاحب جو ہے وہ نااہل قرار دیے گئے. اس کے بعد ایک ایسی حکومت آئی حاجی گلبر کی سربراہی میں، جو ابھی تک کوئی پارٹی کی حکومت نہیں ہے البتہ. تو اب ہمیں دیکھنا یہ ہوتا ہے گلگت بلتستان کی عوام کی جو نظریں ہیں وہ ٹوٹلی اس وقت جو ہے وہ پاکستان میں جو آنے والی تبدیلی ہے، ابھی تک جو نتائج آ رہے ہیں اس حساب سے لوگوں کی نظریں وہاں پر ہے. گلگت بلتستان کے لوگ اس کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں، اور پھر لوگوں کی سوچ بھی یہ ہے کہ گلگت اگر پاکستان میں وفاق میں جب کوئی تبدیلی ہوگی تو اس صورت میں گلگت بلتستان کے اندر کس قسم کی تبدیلی رونما ہو سکتی ہے کہ پاکستان کے وفاقی حکومت کے جو اثرات ہے نئی بننے والی حکومت کے، اس کا اثرات گلگت بلتستان کی حکومت کے اوپر کیسے پڑ سکتے ہیں. اس حوالے سے ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے 2 سینئر اینکر پرسن ہیں، عبدالرحمن بخاری صاحب، اس کے علاوہ زہیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. ہم انہی سے بات چیت کریں گے، لیکن ناظرین ایک ریکویسٹ آپ سے ہوگی، اگر آپ نے ہمارے ڈیلی K2 کے پیج کو یا یوٹیوب کو اگر آپ نے لائک نہیں کیا ہے تو آپ اس کو ضرور لائک کیجئے، اور ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے اپنے ساتھی اینکر پرسن عبدالرحمن بخاری سے. بخاری صاحب، کیا کچھ افواہیں بھی چل رہی ہے، کچھ باتیں بھی چل رہی ہے، کیونکہ یہاں پہ وفاق میں حکومت آنے کے بعد گلگت بلتستان میں بھی کوئی تبدیلی کے اثرات نظر آ رہے ہیں، کسی نے عندیہ بھی دیا تھا، کچھ سوشل میڈیا میں بھی یہ چیزیں گردش کر رہی ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ بہت شکریہ منظر شگری صاحب. وفاق میں انتخابات ہوئے، نتائج جو ہیں وہ آ رہے ہیں، ابھی تک مکمل نتائج سامنے نہیں آئے ہیں. اور اگر وفاق میں کوئی بھی حکومت بنتی ہے تو کیا گلگت بلتستان میں کوئی تبدیلی آئے گی؟ آج ہر شخص کے ذہن میں، گلگت بلتستان کے باسی کے ذہن میں یہی سوال اٹھ رہا ہے. تو اگر ماضی کے جو ہے وہ تجربات کو ہم دیکھتے ہیں اور پھر موجودہ ملکی حالات اور گلگت بلتستان کے حالات کو دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں ماضی میں 2 سال کا وقفہ رہا ہے وفاق اور گلگت بلتستان کے درمیان انتخابات میں، اور اس میں کبھی وفاق نے یہاں اس طرح سے مداخلت نہیں کی ہے کہ بنی ہوئی حکومتوں کو گرایا جائے. سر مشرف دور میں ایک چیز ہم نے دیکھی کہ تھوڑی سی تبدیلی یہاں اسمبلی کے اندر آئی تھی، لیکن اس کے علاوہ کبھی منتخب حکومتوں کو گرا کے یا ایوان کے اندر سے بخاری صاحب دیکھیں، اس سے میرا تھوڑا سا جی اختلاف ہوگا آپ کے ساتھ، کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ 2023 میں جب گلبر صاحب کی حکومت بنی تو وفاق میں نون اور پیپلز پارٹی دونوں نے جو ہے نا
ایک ایسے بلاک کا ساتھ دیا جو اس وقت وہ دونوں وہ جماعتیں ہیں جو وفاق میں ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑ رہی ہے، ایک دوسرے کے خلاف کمپین کر رہے ہیں، انہوں نے ایک ایسے گروپ کا ساتھ دیا جہاں پہ یہاں پہ کوئی پارٹی تھی نہیں اس وقت گلگت بلتستان میں کسی پارٹی کی حکومت نہیں ہے نا، پاکستان تحریک انصاف کا فارورڈ بلاک تھا، فارورڈ بلاک کا ساتھ دیا نون لیگ نے دیا، اور اس کی وجوہات بھی آپ کے سامنے ہیں کہ ایک عدالتی فیصلے کے بعد خالد خورشید نااہل ہو گئے، ایک نیا وزیر اعلیٰ ایوان نے چننا تھا، تو جمہوری عمل کو آگے بڑھانے کے لیے جمہوری عمل تو پھر سیاسی جماعتوں کے ساتھ بڑھایا جاتا ہے نا، سیاسی جماعتوں کے ساتھ بڑھایا جاتا ہے۔ دیکھیں وہ بھی عوام کے منتخب نمائندے ہیں، ایوان کے اندر بیٹھے ہیں، باہر سے آئے ہوئے لوگ تو نہیں ہیں، انہوں نے ہی خود اپنا ایک قائد ایوان چنا ہے۔ ٹھیک ہے نا، آپ کی بات بالکل 100% درست ہے، اتفاق کرتا ہوں، کیونکہ اسی چیز کو ہم ڈسکس کرتے ہیں اپنے زہیب صاحب کے ساتھ بھی، کیونکہ جو بھی جماعتی الیکشنز ہوتا ہے اس کے اندر حکومت بھی کسی جماعت کی ہی بنتی ہے، بغیر کسی جماعت کے حکومت نہیں بنتی ہے۔ اب پیپلز پارٹی اور نون اس وقت زہیب صاحب وفاق میں تو ایک دوسرے کے خلاف ہے، گلگت بلتستان میں دونوں مزے اڑا رہے ہیں، کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آگے کوئی تبدیلی کے آثار دکھائی دے رہے ہیں؟ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آپ نے خود ہی بتایا کہ وفاق میں اس وقت اگر اس سے قبل دیکھ لیں تو جب گلگت بلتستان کے اندر وہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے تھے تب وفاق میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ اب جب وفاق میں وہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں اور اس وقت الیکشن بھی کنٹیسٹ کر رہے ہیں دونوں ایک دوسرے کے مد مقابل، اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اسمبلی کے مزے لے رہے ہیں، لیکن یہاں پر پھر وہی بات آتی کہ کوشش تو دونوں کر رہے تھے۔ حفیظ الرحمان صاحب ہر پریس کانفرنسز میں عدم اعتماد اور مختلف حکومت کو گرانے میں لگے ہوئے تھے، امجد صاحب بھی، لیکن پھر وہی نہیں ہو پا رہا تھا ان سے۔ بات تو دونوں نے وفاق کے کہنے پہ ایکسیپٹ کیا، ایکسیپٹ کیا کیونکہ ہمارے بخاری صاحب ہر چیز پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، چونکہ تجزیے میں بڑے ایکسپرٹ ہے، تھوڑا سا صرف تجزیہ یا کوئی اپنی رائے دیتے وقت نا یہ تھوڑے سے گھبراتے ہیں، اس کی گھبراہٹ کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہتے ہیں میرے خیال میں، تو مجھے اندازہ یہ ہو رہا ہے۔ بخاری صاحب کیا سمجھتے ہیں؟ بتا دیں، سچ بتا دیں کہ گلگت بلتستان میں تبدیلی کی صورت میں وفاق میں نون کی حکومت آتی ہے، فرض کرتے ہیں نون کی گورنمنٹ بن جاتی ہے یا پیپلز پارٹی کی بن جاتی ہے، تو انور صاحب کو چانس دیں گے حفیظ الرحمان صاحب، کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں گلگت بلتستان میں تبدیلی کا کوئی امکان مجھے نظر نہیں آتا ہے، کیونکہ حفیظ صاحب خود ایوان سے باہر ہیں، اگر ایوان کے اندر ہوتے تو بات مختلف ہو سکتی تھی۔ انور صاحب تو ذرا کمر باندھ کس کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ انور صاحب کو بھی دیکھیں، انور صاحب بے شک ان کا تعلق نون لیگ سے ہے، لیکن وہ حفیظ صاحب سے اختلاف رائے رکھتے ہیں، وہ ایک الگ گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، چانس نہیں ہے اس کے لیے، حفیظ صاحب چانس نہیں دیں گے۔ اس کے علاوہ بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک منتخب حکومت کو اس طرح سے گرا کے ایک نئی حکومت بنانا، ایک نئے تجربے سے گلگت بلتستان کو گزارنا، یہ کسی بھی طرح سے، لیکن یہ تو شعوری عمل ہے نا، دیکھیں یہ ایوان کے اندر اتنی بڑی تعداد بھی ان کے ساتھ نہیں ہے نا، نون لیگ کی آپ کی کتنی ہے؟ 3 سیٹیں ہیں، پیپل پارٹی کے پاس 4 سیٹیں ہیں، 3 سیٹیں اور 4 سیٹوں والے آ کے حکومت بنائیں تو یہ پھر ایک عجیب سا، اس میں آزاد کینڈیڈیٹ تو مل سکتے نا، لیکن آزاد کینڈیڈیٹ کی حکومت کے اوپر کبھی اس کے ماتحت ہم نے کوئی پارٹیز کو نہیں دیکھا، پاکستان کی ہسٹری میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ زہیب صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ کہ کیا امجد صاحب کو چانس مل سکتا ہے یا انور صاحب کو چانس مل سکتا ہے، یا حفیظ الرحمان صاحب جو ہے اپنا جو ہے ماہرانہ گیم کھیل کے اس سسٹم کو آگے مینیج کر کے 2025 کے الیکشن تک لے کر جائیں گے؟ کیا سمجھتے ہیں؟ میں بخاری صاحب کی ایک بات کا، وہ جو کہہ رہے تھے کہ 3 سیٹیں نون لیگ کے پاس، 4 پیپلز پارٹی کے پاس، اس وقت بھی وہ حکومت میں موجود ہیں، اس وقت بھی تو 3 اور 4 کے ہی فگر میں ہیں، تو اس وقت اگر وہ کر سکتے ہیں تو آگے بھی اس کے کرنے میں کیا حرج ہے؟ تو وہ تو چیزیں ہیں، اگر سمجھ لیں کہ اگر لیٹس سپوز کہ وفاق میں نون لیگ آ جاتی ہے تو بہت سی چیزوں کی تبدیلی پھر بھی نظر آئے گی، گو کہ اس وقت نون لیگ خود اقتدار میں تو ہے جی بی کے اندر، لیکن آپ بہت سے ایسے سپیریئر عہدے ہیں جہاں پر ان کو ہٹا کے نون لیگ کی طرف سے لایا جا سکتا ہے، چیزوں کے اوپر، ان عہدوں کے اوپر ان کو بٹھایا جا سکتا ہے، اور خود اسمبلی کے اندر بھی کوئی بڑی تبدیلی رونما ہو سکتی ہے۔ پیپلز پارٹی کے آنے کے بعد تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ زیادہ اس چیز کے اوپر کنسنٹریٹ کریں گے، اور وہ شاید کیونکہ ابھی اسمبلی کا 1-1.5 سال باقی ہے، تو ظاہر سی بات ہے پیپلز پارٹی بھی اپنا جو ہے کہ الیکشن کی تیاری کرے گی جی بی کے اندر،
تو اس تیاری کے لیے ان کے لیے مسٹ ہے کہ وہ پھر یہاں پہ بھی کوئی تبدیلی لے کے آئیں۔ بخاری صاحب یقیناً جون 2025 تک کا گلگت بلتستان اسمبلی کا ٹینیور یا اس گورنمنٹ کا ٹینیور موجود ہے، ذرا کھل کے تجزیہ دیجیے گا، کھل کے ذرا بات کیجیے گا، آپ کی مہربانی ہوگی۔ تو یہ بتا دیجیے گا کہ یہ امجد صاحب کو کوئی باری ملنے کا چانس ہے؟ پہلے خواہش تو اس کی پہلے خالد خورشید کو ڈسکوالیفائی کیا، اس وقت بھی اس کی بڑی خواہش تھی، تو کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں سر، خواہش امجد صاحب کی خواہش تو ہر سیاسی شخص کی ہوتی ہے کہ وہ کسی اعلیٰ منصب تک جائے، کامیابی حاصل کرے، اسمبلی تک پہنچے، پھر کسی حکومتی عہدے تک جائے، یہ ہر سیاستدان کی خواہش ہوتی ہے۔ لیکن زمینی حقائق پر اگر ہم بات کریں، اگر آپ دیکھیں وفاق میں، مرکز میں کسی جماعت کو اکثریتی ایسی کوئی بڑی کامیابی حاصل نہیں ہو پائی، تو ایسے میں آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ اگر وہاں کوئی مخلوط حکومت بنتی ہے تو گلگت بلتستان میں کوئی ایک جماعت حکومت بنانے کی پوزیشن میں آئے؟ ایسا ممکن نہیں ہے، نہ ایسے آثار ہیں زمین پہ۔ یہی ہو سکتا ہے کہ کچھ سیٹیں پیپل پارٹی کے حصے میں آئیں گی، کچھ نون کے حصے میں آئیں گی، کہیں سے آزاد آئیں گے، کہیں سے کسی اور جماعت کے لوگ آئیں گے، یہ مل کے پھر ایک بار پھر مخلوط حکومت ہی آنے والی ہے، جو 2025 کے انتخابات میں بھی ایک مخلوط حکومت ہی بنتی ہوئی میں دیکھ رہا ہوں۔ 2025 سے میں پلے میں اب سے جا کے کوئی 2025 تبدیلی نہیں ہے جی منظر صاحب، یہ لکھ لیں کہ گلگت بلتستان میں یہی حاجی گلبر صاحب کی حکومت کو میں اپنی مدت پوری کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہوگا کہ وفاق میں حکومت بننے کے بعد حفیظ صاحب جو ہیں وہ حکومت پہ اثر انداز ہوں گے، فیصلوں میں اثر انداز ہوں گے، ان کو اعتماد میں لینا حکومت کے لیے شاید ضروری سمجھیں گے وہ، اور اسی طرح امجد صاحب کا بھی ہے جو مزاحمتی تحریک تھی اپنا انور صاحب کی، اس کا کیا بنے گا ویسے؟ دیکھیں انور صاحب اور حفیظ صاحب کے اختلافات ایسے ہیں کہ ایک گھر کے دو بچے آپس میں لڑ جاتے ہیں تو وہ وقت کے ساتھ ان کو بٹھایا جاتا ہے، ان کو حل کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح میرا خیال ہے کہ وہ ان کی جماعت کے اندر کی اندرونی اختلافات ہیں، وہ جب قیادت جو الیکشن میں مصروف تھے وہ کل فارغ ہوں گے تو وہ دونوں کو بٹھائیں گے، مسئلے کو حل کریں گے، کوئی ایسا بڑا زہیر ایشو صاحب نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ پی ٹی آئی جو تھی وہ اور نون لیگ کی بیٹ کو آپ نے کور کیا، بڑا اچھے طریقے سے کور کیا، آپ اس میں ایکسپرٹ ہیں۔ کیا حفیظ صاحب کی یہ خواہش ہوگی کہ امجد صاحب یا انور صاحب میں سے کوئی اس دوران جب وفاق میں تبدیلی آتی ان میں سے کوئی وزیر اعلیٰ بنے؟ انور کو زیادہ چوائس کریں گے حفیظ صاحب یا امجد کو زیادہ فیور کریں گے؟ اس بات کا جواب میں اس سے دوں گا کہ ماضی میں جب خالد خورشید صاحب جب اس میں تھے اقتدار میں، تو اس وقت جب یہ باتیں چل رہی تھیں تو اس وقت آف دا ریکارڈ نون لیگ کا یہ کہنا تھا، نون لیگ مطلب کہ حفیظ رحمان گروپ کا یہ کہنا تھا کہ وہ امجد صاحب ہوں یا پھر انجینئر انور صاحب ہوں، دونوں کو وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ اقتدار میں آئے یا سیم شپ کی کرسی پہ وہ بیٹھیں، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ ان سے چلے بہتر ہے ہمارے لیے خالد خورشید صاحب خود ہی اپنی کرسی پر براجمان رہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہی ہے کہ ظاہر سی بات ہے ایک حلقے میں وہ خود ہیں اور ساتھ ہی دوسرا حلقہ ہے جہاں پر امجد صاحب ہیں، تو وہ اس کا اثر لازمی طور پر پڑتا ہے ایک جمہوری پلیٹ فارم کے اندر کہ ایک حلقے میں اگر آپ کا سی ایم موجود ہے، خود حفیظ الرحمان سی ایم رہ چکے ہیں، اب ان کو پتہ ہے کہ جب دوسرے حلقے میں اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ حفیظ صاحب کے لیے امجد اور انور کی نسبت گلبر ہی زیادہ قابل قبول اور بہتر ہوگا جی۔ ہمیشہ کیونکہ حفیظ صاحب بڑے معتبر سمجھدار سیاستدان ہیں، وہ ہمیشہ اسی چیز کو دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ ان کے ساتھ ورکنگ ریلیشن اچھا ہو، تو مجھے بھی اندازہ یہی ہوتا ہے عبد الرحمان بخاری صاحب۔ اس میں منظر صاحب ایک اور چیز میں اس کی نشاندہی کرنا چاہوں گا کہ ان فیوچر چونکہ اس وقت پی ٹی آئی کے جو منحرف ارکان کہہ لیں جو اس وقت اقتدار میں موجود ہیں، میں اسی طرف آ رہا ہوں، آ رہا ہوں اسی طرف۔ کیا مستقبل دیکھتے ہیں ان لوگوں کا؟ کیونکہ پاکستان میں جو جنرل الیکشنز ہوا یا کے پی کے اندر جو ہوا، جو پی ٹی آئی کو اگر بلے کا نشان بھی نہیں ملا، اس کے باوجود وہ بہت بڑا مطلب ایک اپ سیٹ ہو گیا الیکشنز میں، تو جو یہاں پہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑے یا پی ٹی آئی میں جا کے شامل ہوئے، آج وہ کوئی ہم خیال تو کوئی فارورڈ بلاک کے نام سے بیٹھے ہوئے، ان کا 2025 کے الیکشن میں کیا مستقبل ہو سکتا ہے؟ کیا ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا جو ابھی پاکستان کے جنرل الیکشن میں ہوا؟ جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھی پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے جنہوں نے ون کیا تھا ماضی میں، وہ پی ٹی آئی کے نام پر ہی انہوں نے ون کیا تھا اپنا الیکشن، کیونکہ بہت سارے ایسے ممبران تھے جنہوں نے پہلی مرتبہ سیٹ جیتی تھی اپنی، پہلے سے وہ کوشش تو کر رہے تھے لیکن وہ سیٹ جیتے نہیں تھے،
تو جب پی ٹی آئی اقتدار میں آئی اس کے بعد پھر عمران خان کے نام پر انہوں نے پھر اسی پہ ہم بخاری صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں ہم خیال اور فارورڈ بلاک کا فیوچر 2025 میں؟ جی دیکھیں، اب وفاق میں جس طرح کی ایک حکومت بننے جا رہی ہے، اگر اس تناظر میں دیکھیں تو 2025 کے انتخابات میں مجھے یہاں پر کوئی پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑنے والا آدمی ڈھونڈنے سے بھی نہیں خالد ملے گا، خورشید تو ہوں گے نا ویسے؟ نہیں ملے گا۔ ہاں البتہ یہ ہو سکتا ہے چند ایک لوگ جن کے پاس شاید کسی اور جماعت میں جانے کے لیے جگہ نہیں ہے، یا وہ کسی اپنے چہرے سے ایسے ہیں کہ وہ جا نہیں سکتے ہیں، تو وہ لوگ شاید ایک آدھ حلقے سے کوئی پی ٹی آئی کا ٹکٹ لے کے لڑ سکتا ہے۔ بس صورت دیگر پی ٹی آئی کا ٹکٹ لے کے لڑتے ہوئے لوگ مجھے بہت کم نظر آ رہے ہیں۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ مجھے ایسا بخاری لگتا ہے صاحب کہ سے اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں، میں اس سے ٹوٹلی ڈس ایگری کروں گا۔ ڈس ایگری اس لیے کہ اس کا ایک نمونہ آپ کو استور الیکشن میں مل چکا ہے، جہاں پر عوام نے بھاری مینڈیٹ سے جو ہے کہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو منتخب کیا، گو کہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو بھی ہے، نہیں بے شک ایک نہیں ہے، لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ بے شک ایک نہیں ہے۔ میں نے ابھی ایک بات کہی تھی کہ ماضی میں جنہوں نے سیٹ جیتی پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے، انہوں نے شخصی طور پر ووٹ نہیں لیا، وہ پی ٹی آئی کے نام پر انہوں نے ووٹ لیا، اور وہ پہلی مرتبہ الیکشن جیتے تھے، اس سے پہلے بھی لڑتے تھے لیکن پی ٹی آئی کے نام سے جیتے۔ ابھی بھی آپ دیکھ لیں وفاق میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، آج بھی صورتحال آپ لے لیں، انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کی اتنی بڑی تعداد جیت رہی ہے، تو وہ کیوں جیت رہی ہے، کس وجہ سے جیت رہی ہے، آپ یہ بھی دیکھ لیں۔ تو میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہاں پر پی ٹی آئی کو ان انتخابات کی وجہ سے یہاں پر بھی ایج ہونے جا رہا ہے، اس کا اثر لازمی طور پر پڑے گا۔ عوام بھی اس وقت جو ہے نا کہ لاسٹ ایک ڈسکس ہم کرتے ہیں لاسٹ کہ وفاق میں حکومت جس کی بھی بنے، جی گلگت بلتستان کی ڈیولپمنٹ یا گلگت بلتستان کے جو ایشوز ہیں اس کو ایڈریس کرنے میں کیا گلگت بلتستان کی گورنمنٹ وفاق میں اپنے ایشوز کو سیٹل کروانے میں کامیاب ہو سکتی ہے؟ کیا سمجھتے ہیں؟ حکومت جس کی بھی بنے، پیپلز پارٹی کی بنے، نون لیگ کی بنے، کوئی اتحادی حکومت بنے، گلگت بلتستان کی گورنمنٹ کے اندر اتنی سکت ہے کہ وہ اپنی چیزوں کو وہاں پہ فیڈریشن میں ایڈریس کر سکے؟ مطلب ہم یہ نہیں کہہ سکتے مکمل طور پر وہ کامیاب ہوں گے، کیونکہ بہت سارے ہرڈلز ہیں اس کے اندر۔ پھر وہی بات آتی ہے کہ وہاں پر نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، جس کی بھی حکومت بنے، یہاں پر ماضی کے منحرف ارکان ہی ہیں، اور پھر ان کا بھی انہوں نے ابھی فیصلہ کرنا ہے کہ آگے انہوں نے کس پارٹی میں جانا ہے، تو وہ ساری چیزیں ان کو بھی نظر آئیں گی۔ اور پھر اس کے اندر اگر وہ اپنے منصوبوں کے اوپر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، کرتے ہیں، تو اس کا کریڈٹ کون لے گا، یہ بھی چیزیں ہیں۔ بخاری صاحب بہت ساری چیزیں دیکھیں ہیں۔ منظر صاحب، ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے گلگت بلتستان کو عبوری آئینی صوبہ بنانے کا، جو ہم 75 سالوں سے ایک آئینی حقوق سے محروم ہے یہ علاقہ۔ اس کو کیا عبوری صوبہ بنائے گی نئی حکومت؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ تو ماضی کے اگر آپ تجربات دیکھیں تو نون لیگ کبھی اس کو عبوری یا آئینی صوبہ بنانے کی حامی نہیں رہی ہے۔ پیپل پارٹی کا یہ نعرہ رہا ہے کہ وہ اس کو آئینی صوبہ بنانا چاہتی ہے۔ اب پیپل پارٹی عبوری صوبے کے چکر میں تو خالد خورشید صاحب اپنے عہدے سے بھی چلے گئے۔ دیکھیں خالد خورشید صاحب ہی تھے جن کی بدنیتیوں کی وجہ سے یا جن کی عدم دلچسپی کی وجہ سے یہ عبوری صوبہ نہیں بن سکا، ورنہ خان صاحب نے اعلان کیا تھا کہ وہ اس کو عبوری صوبہ بنانا چاہتے ہیں۔ یہ خالد خورشید صاحب اور ان کی ٹیم اس بات کی ذمہ دار ہے کہ اگر آج گلگت بلتستان عبوری صوبہ نہیں بن سکا۔ ان کی بدنیتی کیا تھی ویسے؟ دیکھیں وہ چاہتے تھے اپنے 5 سال مکمل کریں، جبکہ خالد خورشید نے تو یہ کہا تھا کہ میں دیکھیں قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ وہ چاہتے تھے کہ ہماری اسمبلی نہ ٹوٹے۔ لوگوں کے سامنے آ کے بات کرنا اور چیز ہوتی ہے، میڈیا فورم پہ آ کے بات کرنا اور چیز ہوتی ہے۔ بند کمروں کے اندر جو مطالبات اور جو ڈیمانڈز خالد خورشید اور ان کے چند ساتھیوں نے کی کہ جی ہمیں 5 سال پورے کرنے کے لیے دیا جائے، آپ لکھ کے دیں، پھر ہم اس کی حمایت کریں گے۔ دیکھیں ہمارے بھی ذرائع ہیں، ہمارے بھی سورسز ہیں، ہم نے بھی اس پہ کام کیا ہے۔ ہمیں جب پتہ چلا کہ جی اس وجہ سے ان لوگوں نے یہ چیز ہونے نہیں دیا، جس کا خمیازہ آج گلگت بلتستان کے 18 لوگ عوام بھگت رہے ہیں۔ آج چھوٹے چھوٹے ایشوز پہ لوگ سڑکوں پہ آ رہے ہیں۔ اگر یہ عبوری آئینی صوبہ بن گیا ہوتا تو بہت سے ایسے مسائل جن کے لیے لوگ سڑکوں پر آئے شاید وہ نہ ہوتے۔ اب سوال ہے کہ نئی حکومت کیا کرے گی؟ نئی حکومت اب ایک ایسی مخلوط اگر کوئی حکومت بنتی ہے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ گلگت بلتستان کی عبوری صوبے کی طرف کوئی پیش رفت ہوگی، اور یہ مسائل جو اہم مسائل ہیں وہ جو کہ تو رہیں گے۔ ویسے بخاری صاحب میرے پاس زہیب صاحب جو میرے پاس انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ مخلوط جو بھی حکومت بنے گی اس کو اسٹیبلشمنٹ گلگت بلتستان کو عبوری صوبے کی طرف لے کر جائے گی۔ یہ ایک انفارمیشن یہ ہے کیونکہ سچویشن چونکہ کشمیر اور گلگت بلتستان کی تھوڑی سی تبدیل ہو گئی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ لے کر جائے گی عبوری صوبے کی طرف جو بھی حکومت آئے گی کہ نہیں؟
ہو سکتا ہے کیونکہ 2025 میں الیکشنز ہونے ہیں، پاکستان میں کوئی بھی حکومت بنتی ہے تو وہ عبوری صوبے کی طرف آسانی سے تو لے جا سکتی ہے، اسمبلی بھی بن گئی، ترمیم بھی ہوگی، 26ویں بھی ہو، 27ویں بھی ہو سکتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بخاری صاحب نے کہا نا، ان کے ایک بات کی بات کا میں تھوڑا سا ڈس ایگری اس لیے کروں گا کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ نون لیگ تو چاہتی نہیں تھی کہ وہ عبوری آئینی صوبے کی طرف جائے، پیپلز پارٹی چاہتی تھی. تو سر پیپلز پارٹی جب چاہتی تھی تو 2007 میں غالباً وفاق میں پیپلز پارٹی برسر اقتدار آئی تھی، 2013 تک تھی. 2020 کی آپ بات نے کریں تب جی، تک آپ آپ نے اس کو عبوری صوبہ 2009 تب کو تک انہوں چھوڑے نے نہیں نا، بنایا. انہوں نے نہیں جنہوں نے بنایا، 2.5 بالکل. سال حکومت کی انہوں نے اپنا پیپر عمران ورک کر خان کے صاحب نے تیار کر یہاں دیا آ کر سر. 2 مرتبہ اعلان ٹھیک کیا ہے، کہ میں اس عبوری کے بعد صوبہ انہوں بنانا نے چاہتا اسمبلی ہوں. کے اندر انہوں نے یہاں پر اعلان پی کر ٹی آئی کی دیا کہ حکومت تھی، ہم مرکز میں 2.5 پی ٹی سال آئی کی کی حکومت تھی، حکومت کیوں نہیں بنا قربان عبوری کرنے کے لیے صوبہ؟ تیار ہیں. بخاری صاحب سے ایک اور جی. کوشچن بنتا ہے. جی. بخاری صاحب اگر نون لیگ کی وفاق میں حکومت بنتی ہے تو گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ موجودہ حکومت کے ساتھ ایک ساتھ چلیں گے یا وہ پارٹیاں الگ الگ ہوں گی؟ دیکھیں وفاق میں جو بھی کچھ ہو، میرا نہیں خیال ہے کہ یہاں کوئی علیحدہ ہوگا حکومت سے. یہاں یہ حکومت ایسی چلتی رہے اپنی گی. مدت پوری کرے گی، پیپلز پارٹی نون کے ساتھ چلتی رہے گی. چلتی اگر رہے وہاں گی. وفاق میں پیپلز پارٹی اپوزیشن میں ہوتی ہے تو یہاں پہ یہ ان کے بہت ساتھ کم امکان ہے کہ حکومت سے الگ ہو جائے. الگ نہیں ہوں گے. نہیں ہوں گے. ناظرین، چونکہ آپ نے دیکھا کیونکہ نتائج ابھی بھی نیشنل اسمبلی اور تمام صوبائی اسمبلیوں کے ابھی تک مکمل کمپائل نہیں ہوئے ہیں، اس کے باوجود ہمارے جو سینئر اینکرز تھے ان کی رائے آپ نے سنی، اور اس پر اپنا فیڈ بیک فیس بک پیج پر اور اپنا ہمارے یوٹیوب پہ ضرور دیجیے گا. انشاءاللہ کل تک جو ہے کسی اور اچھے مہمان کے ساتھ اس حوالے سے مزید گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اسی کے ساتھ ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.